اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں ہم اپنی پہلی نیوز پہ جاتے ہیں، ساہیوال کے ثانیہ کے حوالے سے، جو ہم نے کل ایک بات کہی تھی کہ ہمارے جو وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم جو ہوتے ہیں وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں، کبھی ان کارٹل سے یعنی کہ مافیا سے، کبھی کسی سے۔ اب جس طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جی وہ جو کل جن کو پرسوں گرفتار کروایا تھا اور ان کو برخاست کر دیا تھا نوکریوں سے، پرنسپل تھا اور ایم ایس تھا، آئی تھنک ڈی ایم ایس تھا، اور ساتھ ایڈمن آفیسر جو تھا ان کو کر دیا گیا تھا برخاست۔ مگر وہ اس کے بعد کیا ہوا جی کہ انہوں نے ہڑتال وڑتال کر دی، اور پھر انہوں نے پنجاب بھر میں بھی ہڑتال کی کال دے دی تھی، تو جس سے ظاہری بات ہے یہ ہمارے ہمارے جو ہیں وہ شاید ڈر جاتے ہیں، یہ اللہ جانے کیا ہے جی۔ اس کے بعد پھر ان کے پاس پتہ چلا ہے جی، جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس پہلے تو بیوروکریٹس آ گئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، آگے عید بھی آئی کھڑی ہے اور یہ ہڑتال پہ چلے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، اور وہ ظاہری بات ہے نہیں، مسائل تو ہو جاتے ہیں، مگر مگر فیصلے کرنے سے پہلے یہ چیزیں ساری سوچنی چاہیے نہیں۔ تو اسی طرح دوسرا انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد پھر وہ منسٹر حضرات آ گئے جو پنجاب کے ہیں، انہوں نے بھی پھر مریم نواز صاحبہ کو دباؤ میں ڈالا، تو وہ دباؤ میں ڈالا تو اس کے بعد پھر ان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑ گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو بہرحال کہہ سکتے ہیں جی یہ ہمارے پاکستان کا نظام ہی اسی طرح کے، اب ہم کیا کہیں اس میں۔ تو جناب ہم چلتے ہیں اب اگلی نیوز پہ اپنی۔ جو نیوز ہم نے آپ کو کل دی تھی، مریم وٹو جو ہمارے پیارے کپتان صاحب کی سالی صاحبہ بھی لگتی ہیں، انہوں نے آج ایک اور بم پھوڑ دیا جی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اپنا جو ہے ملک ریاض، اس نے ایک بندہ جو ہے اس کے لیے دیا ہے اپنا وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے، یہ وہ بندہ ہے جو زمان پارک میں جس سے کام لیا گیا یہ انٹیریئر ڈیکوریشن کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انٹیریئر ڈیکوریشن کیوں کر رہا تھا ادھر، وہ ملک ریاض کا بندہ انٹیریئر ڈیکوریشن کیوں کر رہا تھا؟ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ ملک ریاض صاحب کے 190 ملین پاؤنڈ کے ریکوری کے عوض، ایک تو ان کو وہ جائیداد دی گئی وہ القادہ یونیورسٹی کی، اس کے بعد پھر انٹیریئر ڈیکوریٹر پورا گھر جو ہے ان کا زمان پارک کا اس میں ڈیکوریشن کروائی گئی، اس کے بعد وہ جو وہ جو ہے اپنا کیا اسے کہتے ہیں، آپ کے بنی گالا میں وہ فرا گوگی کو بھی پلاٹ دیے گئے ادھر۔ تو جناب یہ صورتحال ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، وہ تو بشرا بی بی کی اس پہ کیا تھا جی، تو وہ خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں، خان صاحب تو روٹی کو چوچی کہتے ہیں نا جی، ان کو کیا پتہ کہ انٹیریئر ڈیکوریٹر آ کے مفت میں کام کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بشرا بی بی نے کیا تھا جی، اس نے، یہ سارے سب فراڈی ہیں۔ میں یہ نہیں کسی ایک سے نہیں کہتا، عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا اپنا یعنی پیپل پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، یہ ہے سارے فراڈی ہی ویسے، مطلب۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جی اپنا اس کو عمران خان صاحب کو وہ تو بالکل وہ تو ساتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے روٹی کو چوچی کہتے ہیں۔ بہرحال جی اس کے بعد ایک بم یہ پھوڑا اس نے۔ اچھا، تو ایک بم ہمارے خان صاحب نے پھوڑ دیا۔ وہ پرسوں کہیں وہ جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب پی ٹی آئی کے جج حضرات ہیں، پی ٹی آئی کے جج حضرات جو کہ 3 سپریم کورٹ میں ہیں، 5 ہائی کورٹ میں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک تو یہ سرگودے کا جو آ گیا نیا، ٹھیک ہے، تو یہ سخت دباؤ میں ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جج حضرات جو کہ 3 سپریم کورٹ میں ہیں
اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 ہیں، اور یہ سخت دباؤ میں ہیں ہمارے حق میں، جب فیصلہ دیتے ہیں تو سخت دباؤ میں آتے ہیں. تو یہ تو اب مطلب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ جی وہ عمران دار جج ہیں، مگر کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا. اب تو عمران خان صاحب نے خود اس چیز کو بتا دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جج ہیں. یہ ان کے الفاظ بول رہا ہوں میں، اپنے الفاظ نہیں بول رہا جناب. تو چاہے وہ جو جج حضرات پی ٹی آئی کے جو ہیں ان کو ان کے لیے تھوڑا بہت وہ مسئلہ تو ہوگا، مگر یہ ہے کہ یہ چیز اب اوپن ہو گئی ہے. جب پی ٹی آئی کا جو بانی پی ٹی آئی یہ چیز کہے گا تو پھر یہ چیز اوپن ہی ہے نا جی. اس میں میرا آپ کا تو بات نہیں ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. ہم تو ٹھیک ہے کہتے تھے، ہم ان کا دیکھتے ہوئے جو بھی ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک ہوتا تھا اس کو دیکھتے ہوئے کہتے تھے، مگر یہ تو اب تو ثابت کر دیا انہوں نے کہہ کے خود. تو جناب یہ ایک ہو گئی بات. اب ہم چلتے ہیں جناب نیکسٹ خبر کی طرف. تو آج ذرا تھوڑا سا عید قربان کی مویشی منڈیوں کی بات کرتے ہیں. کل عید آئی کھڑی ہے، تو مویشی منڈیوں میں جو بڑی تیزی آ چکی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ہم تو خیر کل لے آئے تھے اپنا جانور. تو تو بہت زیادہ تیزی ہے جناب. بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں ویپاری جو ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس مرتبہ یا تو کیونکہ اس مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار، یہ اصل میں جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے نا یہ تینوں ویکینڈ ہیں. ایسے ہے کہ جمعہ جو ہوتا ہے وہ کاروباری حضرات کا ویکینڈ ہوتا ہے، جس طرح ہم لوگ ہیں. ہم پھر جمعے کو نکلتے ہیں رات کو، جس طرح بھی سچویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہفتہ اتوار جو ہے وہ ملازمت پیشہ لوگوں کا ویکینڈ ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ملازمت پیشہ اور پہلے جمعے کو تو نکلے ہیں نا لوگ جی، اس کے بعد پھر ملازمت پیشہ لوگ نکل آئے ہیں، تو کچھ منڈی میں نا ہلچل نظر آئی ہے. کافی ہلچل نظر آئی ہے. ظاہری بات ہے جس وقت وہ ہلچل نظر آئے تو وہ جو ویپاری ہوتا ہے وہ تو اسی وقت چوڑا ہو جاتا ہے. وہ تو اپنا فوری طور پہ اپنا وہ کرتا ہے، ریٹ بڑھا دیتا ہے. ویسے پہلے ہی یہ ریٹ ڈیمانڈیں زیادہ کر رہے تھے، تو ابھی انہوں نے سنا ہے جی کہ خاصے ریٹ بڑھا دیے ہیں. تو منڈی میں اس وقت مارو مار پڑی ہوئی ہے. تو دیکھیں آج مطلب کہ اتوار کا پورا دن کیسے سلسلہ ہوتا ہے. پھر میرا خیال ہے پھر منڈی ٹوٹے گی، اتوار کے شام تک منڈی ٹوٹ جائے گی. اور ہمارے تو بلکہ ایک عزیز ہیں، وہ تو عید کے پہلے دن دیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ منڈی ٹوٹی ہوتی ہے اس وقت لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے واپس ہی جانا ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں چل یا 2 4 5 10 20 ہزار روپے اوپر نیچے کر کے بیچ کے ہی چلے جائیں، کرایہ بھی تو خرچنا ہے نا. تو ایسی سچویشن ہمارے ایک عزیز ہیں وہ تو یہی کرتے ہیں. مطلب جانور کافی لینے ہوتے ہیں انہوں نے، کوئی بکرے اور کوئی ویڑے. تو انہوں نے کوئی بڑا جانور خاص کرنا عید کے پہلے دن، یا جو جانور رہ جاتے ہیں عید کے پہلے دن جا کے صبح جا کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں منڈی لینے کے لیے. تو ایسی سچویشن ہو جاتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آج شام تک کیا سچویشن بنتی ہے منڈی کی. تو اب آگے آپ کی مہربانی، شکریہ.